اقرار بھی بات بات پر آپ تحریک انصاف کی مثال دیتے ہیں. جب بھی کوئی انٹرویوز وغیرہ آپ کے دیکھے, آپ کا کوئی اپنا پیغام اگر جاری ہوتا ہے آپ کے پلیٹ فارمز پہ, اس پہ ہر دفعہ جسٹ ایک مثال دی جاتی تھی تحریک انصاف کے کارکن, تحریک انصاف کا فلانا رہنما, تحریک انصاف کے جو لیڈرشپ ہے یا ان کے چیئرمین ہے یا ان کے رہنما ہے. باقی نون لیگ بھی ہے میرے خیال سے پاکستان میں, گورنمنٹ انہی کی چل رہی ہے. اگر پیپلز پارٹی کی بات کریں ان کے بھی کچھ لوگ کافی عہدیداران ہیں, ان کی کوئی مثال فٹ نہیں آتی. اچھا ابھی نا یہ میں بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی انفلوئنس ہوتے ہیں ٹرولز سے. ابھی پرسوں بھائی میرا پھڈا ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیدار کے ساتھ, پرسوں کی بات ہے, 24-48 گھنٹے نہیں ہوئے اس بات کو, اور آپ نے فراموش کر دیا اس کو, ٹھیک ہے. اور آپ ابھی ٹویٹر کھول لیتے ہیں, آپ نواز, زرداری اور خان لکھ کے سرچ کر لیجئے, 90% معاملات میں آپ کو تینوں کے نام ساتھ دکھائی دیں گے. جہاں میں نواز شریف کی بات بھی کر رہا ہوں, میں زرداری صاحب کی بات بھی کر رہا ہوں, عمران خان صاحب کی بات بھی کر رہا ہوں. اب چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ ایک سوشل میڈیا اکانومی بن چکی ہوئی ہے. ان کو سوٹ یہ کرتا ہے کہ جناب کسی آدمی کی ایسی چیز اٹھا کر لگائیں کہ جس میں زیادہ سے زیادہ لوگ برے اچھے کامنٹس کریں اور الٹیمیٹلی ان کی ریچ اور ویوز بڑھیں, اور اس کے نتیجے میں ان کو مالی منفعت ہو, یا جو ایک پورا دھندا ہے لائکس اور ویوز کا. تو میں جہاں بات کرتا ہوں 90% کیسز میں تینوں کی میں سمجھتا ہوں, چاہے وہ موروثیت ہے, چاہے وہ شخصیت پرستی ہے, پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, خان صاحب ہیں, یہ تینوں پرابلم ہے. شخصیت پرستی بھی اور موروثیت بھی پاکستان کے ایکول مسائل ہیں, بلکہ شخصیت پرستی زیادہ بڑا مسئلہ ہے, اس کی وجہ سے موروثیت شروع ہوتی ہے, اس کے بچے بھی آپ کو پھر مقدس لگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں ہمیشہ ہر جگہ بات کرتا ہوں, بٹ سٹل ارحم اگر آپ یہ مان بھی لیں کہ پی ٹی آئی کی زیادہ بات کی جاتی ہے یا عمران خان کی زیادہ بات کی جاتی ہے, بھائی اس وقت 80-90% پاپولیرٹی ہے جس پارٹی کی, آپ اس پر ڈیفینیٹلی وہ زیادہ ریلیونٹ ہے, زیادہ بات کریں گے. دوسری بات, جب بھی کوئی نیا نظریہ آتا ہے وہ اپنے وقت کے سب سے پاپولر نظریے کے خلاف ہی آتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جن نظریات کو آلریڈی لوگ ریجیکٹ کر چکے ہیں آپ ان کو ڈسکس کریں, نہیں ہوتا ایسا بھائی. جب بھی کوئی نیا نیریٹو آئے گا, نیا بیانیہ آئے گا, نئی تحریک یا نئی تنظیم شروع ہوگی, وہ اپنے وقت کی سب سے پاپولر تنظیم, تحریک یا نیریٹو کی ہی خامیوں کو بتائے گی کہ بھائی اس میں یہ پرابلم ہے, یہ شاید آپ کے مسائل کا سولوشن نہیں ہے, ہمارے خیال میں یہ آپ کے مسائل کا سولوشن ہے. تو اس میں اتنی پریشانی کی کیا بات ہے؟ اقرار بھی ایک چیز آپ جو ہے آن کیمرہ کنڈیمڈ کریں کہ آنے والے وقت میں ہماری جو ہے نیک تمنائیں ضرور آپ کے ساتھ ہیں کہ عوام راج کبھی بھی کسی کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی. جیسے ابھی ہم کچھ پارٹیز کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کا بیانیہ ایک جانب ہو جاتا ہے, جب وہ اقتدار سے ہٹتے ہیں تو ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے عوام راج میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عام لوگوں, پاکستان کے مڈل کلاس نوجوانوں کی ایک ایسی تحریک اور اس کے نتیجے میں ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی ہوگی انشاءاللہ العزیز جو اپنے دم قدم پر انشاءاللہ پاکستان میں اقتدار اور قیادت تک پہنچے گی. اور یہ ظاہر ہے الٹیمیٹلی یہ فیصلہ اس پولیٹیکل پارٹی کے جو اس تحریک کے نتیجے میں معرض وجود میں آئے گی اس کے الیکٹڈ عہدیداران کریں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل اپنے مفادات کی بنیاد پر, دیکھیے آج کی بات ہے, ہماری وہ بہن جو ہیں ایمان مزاری, انہیں گرفتار کیا گیا, اور آج وہی پی ٹی آئی جو ہے وہ بھرپور مذمت کر رہی ہے جو کل تک اس کو گالیاں دیتی تھی. کل تک اس کے اسی نیریٹو کی وجہ سے, اسی سٹانس کی وجہ سے اس کی والدہ بیچاری شیریں مزاری پی ٹی آئی میں زندگی عذاب کر رکھی تھی ان لوگوں نے ان کی. تو بھائی آپ جو ہے نا اس بنیاد پر اپنا اصول نہ بدلیں کہ آپ حکومت میں ہیں یا حکومت سے باہر ہیں. جو اصول ہے وہ آپ حکومت میں رہیں تب بھی وہی اصول ہو, حکومت سے باہر چلے جائیں تب بھی وہی اصول ہو. اصول ایک رکھیے, اور یہی ترغیب, یہی تجویز, یہی مشاورت میری اس تحریک سے وابستہ نوجوانوں اور مڈل کلاس لوگوں کے لیے بھی ہوگی کہ ایک اصول قائم کر لیجئے, اس اصول پر آپ کے اقتدار میں آنے یا جانے سے کوئی فرق نہ پڑے. اقرار بھی مجھے ایک اور چیز بتائیں کہ سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا, میں بھی وہ چیز آپ کی نظروں سے بھی گزری ہو, عوام راج ایسا نام جو لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں جیسے یہ کوئی انڈیا سے آیا نام ہے, جب وہاں پہ ایک پارٹی آئی تھنک اس کو کہتے ہیں کہ عام آدمی جنتا پارٹی اس کا نام ہے, تو آپ نے کیا وہاں سے متاثر ہو کے اس پارٹی کا نام رکھ دیا عوام راج؟ ہرگز نہیں. پتہ نہیں کون نالائق اور جاہل لوگ یہ بات کر رہے ہیں, اس لیے کہ فیض احمد فیض اردو کا سب سے بڑا شاعر حالیہ تاریخ کا, وہ لکھتا ہے کہ اب راج کرے گی خلق خدا. تو راج اردو کا لفظ ظاہر فیض نے, آپ نے سلوگن اپنی پارٹی کا یہی دیا. جی میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا. تو یہ کون کہتا ہے کہ راج جو ہے نا وہ ہندی کا لفظ ہے یا وہاں سے متاثر ہو کے لکھا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اردو کا ایک بہترین لفظ ہے, اور اس راج کو انشاءاللہ ہم قائم کر کے دکھائیں گے. اقرار بھائی پارٹی بنانے سے پہلے بڑی انسان جو ہے نا سوچتا ہے, اس پہ کام کرتا ہے. آپ نے کتنا ٹائم لگا کہ یار اس قوم کی جو کہ 78 سالوں سے, میرے سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ کس جو ہے نا کاؤنسلنگ پہ چل رہی ہے, آپ کو کتنا ٹائم اور ریکوائرڈ ہوگا کہ اس قوم کی کاؤنسلنگ کرتے ہوئے کہ یار اب مجھے لگتا ہے کہ جو میری قوم کے بچے یا جو پڑھے لکھے افراد ہیں یہ سمجھ جائیں گے کہ میرا ویژن کیا ہے, مینس کہ اقرار الحسن کا یا عوام راج کا ویژن کیا؟ ارحم یہ میں پھر کہتا ہوں, میرا کوئی ویژن, میرا کوئی نظریہ, میرا فلسفہ یا بیانیہ نہیں ہے.
یہ نہ میں نے ایجاد کیا ہے، نہ میں دریافت کر کے کوئی چیز نہیں لے کر آیا ہوں مارکیٹ میں. یہ وہ ہے جو ساری دنیا میں ہو رہا ہے ہمارے علاوہ. پاکستان کے علاوہ یہی بات ہے جہاں مڈل کلاس کے لوگ بھی آگے آتے ہیں، جہاں عام لوگ بھی آگے آتے ہیں، جہاں پارٹی کسی ایک آدمی کی یا کسی ایک خاندان کی ملکیت نہیں ہوتی، لوگوں کی ملکیت ہوتی ہے. عام لوگ پارٹیوں کے مالک ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک انٹرنل میرٹ کا سسٹم ہوتا ہے، انٹرنل ڈیموکریسی ہوتی ہے، مشاورت ہوتی ہے. اس کے ذریعے مڈل کلاس کے لوگ اور عام لوگ بھی آگے آتے ہیں، کسی کی نامزدگی پر نہیں، کسی کی پسند ناپسند پر نہیں، کسی کی چاپلوسی یا وفاداری اپنی ثابت کر کے نہیں. تو یہ ساری دنیا میں ہو رہا ہے. تو میں ساری دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کی بات کر رہا ہوں بطور ایک جرنلسٹ، ایک بطور صحافی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اور یہ زیادہ وقت نہیں لگے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہم کہتے تھے نا دہائیاں لگیں گی یا جی ہماری آنے والی نسلیں دیکھیں گی یا جی اتنے 100 سال، اب یہ جو فون اور یہ ساری چیزیں آ گئی نا، اب چیٹ جی پی ٹی، میں تو کہتا ہوں بھائی کھولیے نا چیٹ جی پی ٹی اور پوچھیے کہ پولیٹیکل پارٹی کیا ہوتی ہے. آپ کہیں گے یار ہم یہ جو پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو پارٹی سمجھتے رہے، یا نون لیگ کو جس کا نام نواز شریف کے نام پہ ہے اس کو سیاسی جماعت سمجھتے رہے، یا زرداری صاحب جو بھٹو خاندان کی اور زرداری خاندان کی ملکیت پیپلز پارٹی ہے، ہم اس کو پارٹی سمجھتے رہے. یار ہم اس سے بڑی نادانی کون کرتا رہا 78 سال میں؟ تو چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیے تو صحیح، جمہوریت کی بنیاد جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ ایک آدمی کی ملکیت، وہ کوئی دکان ہوتی ہے کسی کی، وہ کسی کا کاروبار ہوتا ہے، یا وہ لوگوں کی ملکیت ہوتا ہے؟ لوگ کیسے اس میں آگے آتے ہیں؟ پی ٹی آئی پر 30 سال سے عمران خان صاحب، بغیر کسی الیکشن کے، بغیر کسی. نون لیگ کا میں نے بتایا نام ہی ماشاءاللہ ان کے نام پر، اور 40 سال سے وہ قابض ہیں اس کے اوپر. پھر جناب پیپلز پارٹی پر جو ہے وہ 60 سال سے یہی بھٹو اور زرداری خاندان قابض ہے آپ کا. اور اس دوران دنیا کی جو ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیاں، وہاں 20-20 30-30 لوگ سب تبدیل ہو چکے ہیں. آ کے الیکشن کے ذریعے ایک آدمی الیکٹ ہوتا ہے، اپنا کام کرتا ہے اور نیا آدمی آ جاتا ہے. دنیا بھر میں اس کے ایگزامپلز آپ کے سامنے. امریکہ کی مثال لے لیجیے نا، پریزیڈنسی میں بھی بش آ گیا، کلنٹن آیا، اوباما آیا، بائیڈن آیا، ٹرمپ آیا. لوگ آ رہے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. نہ انہوں نے پہلے اپنی کوئی سیاسی دکان کھولی ہوتی ہے اور نہ ہی فارغ ہونے کے بعد کوئی سیاسی دکان کھولتے ہیں. اوباما آؤٹ آف نو ویئر ایز لیڈر ایمرج کیا، مڈل کلاس سے، لوور مڈل کلاس سے، اپنا کام کیا اور چلا گیا. دنیا بھر میں ایسے، برطانیہ میں، جرمنی میں، ہر جگہ ایسی ایگزامپلس موجود ہیں. تو یہ لوگوں کو یہ جو فون ہے نا، یہ جو آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اس کے ذریعے یہ بات بڑی جلدی پہنچ جائے گی. اسے ویریفائی کرنا ہے نا کہ اقرار جو بات کہہ رہا ہے وہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. اقرار بھی ایک سوال میں نے جو ہے سوشل میڈیا پر دیکھا، اس میں ایک لائن تھی کہ اقرار الحسن نے زندگی میں کون سا ایسا عملی کام کیا ہے عوام کے لیے جس کی بنیاد پر آپ کو لگتا ہے کہ جو ایک عوام راج پارٹی ہونی چاہیے؟ میرے کام نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ اس وقت ان کے نظریے کے مطابق ایک پارٹی ہے جس کو آپ جو ہے نا ایز ان ان کے مطابق نہ آپ چیئرمین ہیں، آپ سربراہ ہیں، آپ کل کو کیا ہیں، یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے. آپ ڈیلی بیسس پہ آپ کی ویڈیوز آتی ہیں، پروگرامز آتے ہیں، آپ ایکسپلین کرتے کرتے آپ کے بھی مائنڈ میں ایک چیز آتی ہے یار میں تھک گیا ہوں لیکن عوام کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ اب یہ کوئی تھکنے کی بات نہیں ہے، مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ سمجھ آتے آتی ہے، لیکن میں اپنے کہے کا ذمہ دار ہوں، لوگوں کے سمجھے کا ذمہ دار نہیں ہوں. میں اگر تو آپ سے ووٹ مانگ رہا ہوں نا کہ جی میں وزیر اعظم بنوں گا تو میں یہ تبدیلی لے کر آؤں گا، مجھے ووٹ دیں، پھر آپ مجھ سے سوال کریں کہ جی آپ نے ایسا کیا کیا جناب کہ ہم آپ کو ووٹ دیں. یا میں آپ سے کہوں جی مجھے لیڈر مانیں یا مجھے پارٹی کا چیئرمین بنائیں، پھر آپ مجھ سے سوال کریں کہ آپ نے ایسا کیا کیا. میں اپنی تعریفیں کرنا نہیں چاہتا. میرا 15-20 سال کا سفر پوری قوم کے سامنے ہے. ہم نے سیاسی طور پر، سماجی طور پر، معاشرتی طور پر جو شعور بانٹنے کی کوشش کی، وہ کسی کے سر پر احسان نہیں تھا، مگر اپنا کام میں نے دیانتداری سے کیا. اس ملک میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آج سے پہلے اس قوم کو معلوم نہیں تھیں. الحمدللہ اللہ کی ذات نے ہمیں اس کا وسیلہ اور ذریعہ بتایا، لیکن وہ ایک لمبی ہی فہرست ہے. میں اس بحث میں جاتا ہی نہیں، میں نے کیا کیا. بھائی میں اگر وزیر اعظم کا امیدوار ہوں تو آپ جج ضرور کیجئے کہ میں نے کچھ کیا یا نہیں کیا. میں تو کہہ رہا ہوں بھائی آپ کیجئے. مڈل کلاس کے نوجوان آپ لوگ آگے آئیے اور آپ کر کے دکھائیے. میں تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے لیڈر مانیے، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے عہدہ دیجیے، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں مجھے ووٹ دیجیے، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے وزیر اعظم بنائیے. میں کہہ رہا ہوں مڈل کلاس کے لوگوں میں سے کوئی وزیر اعظم بنے گا تو پاکستان تبدیل ہوگا. وہ مڈل کلاس وزیر اعظم جو قابلیت، صلاحیت کی بنیاد پر گلی محلے سے اٹھ کر اوپر تک آیا ہوگا، وہ پاکستان کو تبدیل کرے گا. 78 سال میں ہمارے اوپر یہ امیر زادے قابض رہے ہیں. بطور وزیر اعظم ایک مڈل کلاس پرائم منسٹر الیکٹ نہیں کیا اس قوم نے. سارے سرمایہ دار، سارے صنعت کار، سارے جاگیردار، سارے وڈیرے، ایچیسن کالج کے پڑھے ہوئے یا آکسفورڈ یونیورسٹیوں کے گریجویٹ، ایک مڈل کلاس آدمی کو جب تک آپ اوپر نہیں لے کر آئیں گے اور چاپلوسی اور خوشامد کی بنیاد پر نہیں، اس کی قابلیت کی بنیاد پر اور میرٹ کی بنیاد پر، تب تک ملک نہیں تبدیل ہو سکتا. تو یہ بحث ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں لوگ اپنی انرجی کو مخالفین ضائع کر رہے ہیں اقرار الحسن کو برا ثابت کر کے. اقرار الحسن دنیا کا سب سے برا آدمی بھی ہے تو بھی وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو الیکٹ کیجئے. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اچھے ہیں نا، آپ خود کو محب وطن سمجھتے ہیں، آپ ایماندار ہیں، آپ دیانتدار ہیں، آپ قابل ہیں، آپ آگے آئیے.
ہم تو ایک ایسا نظام بنانے کی بات کریں جس میں اقرار الحسن کوئی نہیں ہوگا, جس میں آپ سب کچھ ہوں گے, جس میں آپ میں سے لیڈرشپ ایمرج کرے گی اور پاکستان کو